بسم اللہ الرحمن الرحیم قال محمد اخبرنا محل الضبی عن ابراہیم النخعی فی مس الذکر فی الصلاۃ قال انما هو بضعۃ منک۔ یہ موطا امام محمد کا صفحہ نمبر 54 ہے۔ اسی میں نیچے ایک حدیث ہے جس کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اخبرنا محل الضبی، کہ ہمیں محل ضبی نے خبر دی، عن ابراہیم النخعی، حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہوئے۔ کس بارے میں خبر دی اور کیا خبر دی وہ آگے آ رہا ہے۔ فی مس الذکر فی الصلاۃ، نماز کے درمیان مس ذکر کے بارے میں۔ تو نماز کے درمیان شرمگاہ چھونے کے بارے میں حضرت ابراہیم نخعی کی روایت سے محل ضبی نے ہمیں بتایا، ہمیں خبر دی۔ کیا خبر دی؟ قال انما هو بضعۃ منک، فرمایا کہ وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔ تو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہوں گے نا کہ شرمگاہ چھونے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ اس بات کو بتانے کے لیے لائے ہیں کہ شرمگاہ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو وضو کیوں نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو اس میں اس کی وضاحت بھی کر دی کہ شرمگاہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے۔ بضعۃ کا معنی ہوتا ہے گوشت کا ٹکڑا۔ تو جس طرح سے جسم میں بہت سارے اعضاء ہیں، بہت سے گوشت کے حصے ہیں، اسی طرح سے شرمگاہ بھی ایک عضو ہے، وہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو آدمی اپنے سر کو چھو لے، اپنے کان چھو لے، ناک چھو لے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اسی طرح سے شرمگاہ بھی ایک ٹکڑا ہے، اسے کوئی چھو لے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قال محمد اخبرنا سلام بن سلیم الحنفی عن منصور بن المعتمر عن ابی قیس عن ارقم بن شرحبیل قال قلت لعبد اللہ بن مسعود انی احک جسدی وانا فی الصلاۃ فامست ذکری فقال انما هو بضعۃ منک۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمیں سلام ابن سلیم حنفی نے خبر دی۔ وہ منصور ابن معتمر سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو قیس سے، وہ ارقم ابن شرحبیل سے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے عرض کیا، پوچھا۔ تو کس نے فرمایا؟ ارقم ابن شرحبیل نے۔ کیا فرمایا؟ کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا۔ کیا پوچھا، کیا کہا ان سے؟ میں نے ان سے کہا انی احک جسدی، کہ میں اپنا جسم کھجلاتا ہوں، وانا فی الصلاۃ، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ میں نماز میں ہوتا ہوں۔ یعنی نماز کی حالت میں اپنا جسم کھجلاتا ہوں۔ تو اب اسی کھجلانے میں اپنی شرمگاہ کو بھی چھو لیتا ہوں۔ آپ نماز میں دیکھتے ہوں گے نا، یا نماز کے علاوہ اوقات میں بھی دیکھتے ہوں گے، لوگ جگہ جگہ کھجلاتے رہتے ہیں، تو اپنی شرمگاہ کو کھجلاتے رہتے ہیں، اسے چھوتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ میں نماز میں ہوتا ہوں تو اپنے ذکر کو چھو لیتا ہوں۔ فقال انما هو بضعۃ منک، تو ان کے یہ سب بیان کرنے کا مطلب کیا تھا کہ میں نماز میں ہوتا ہوں
جسم کھجلاتا رہتا ہوں، اسی میں اپنی شرمگاہ کو بھی چھو لیتا ہوں، تو کیا اس سے میرا وضو ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ اگر وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی نہیں ہوئی، وضو باقی رہا تو نماز بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ وہ تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے۔ یہ جواب ہو گیا کس طور پر کہ جب جسم ہی کا ایک ٹکڑا ہے تو باقی جسم کے ٹکڑوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جس کے چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قال محمد اخبرنا سلام بن سلیم، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہمیں خبر دی سلام ابن سلیم نے، عن منصور المعتمر عن السدوسی عن البراء ابن قیس، وہ منصور معتمر سے روایت کرتے ہیں، وہ سدوسی سے اور وہ براء ابن قیس سے۔ انہوں نے فرمایا سألت حذیفۃ بن الیمان عن الرجل مس ذکرہ فقال انما هو کمسہ رأسہ، میں نے حذیفہ ابن یمان سے پوچھا اس مرد کے بارے میں جس نے اپنا ذکر چھو لیا۔ تو اب پوچھنا کیا تھا؟ وہی کہ اس سے وضو ٹوٹا یا باقی رہا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا، حذیفہ ابن یمان نے فرمایا انما ہوا کمسہ رأسہ، یعنی مرد کا اپنے ذکر کو چھونا ایسے ہی ہے جیسے اس کا اپنے سر کو چھونا۔ تو آدمی وضو کر کے اپنا سر چھو لے تو اس کا وضو رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا، رہے گا اس کا وضو، یعنی نہیں ٹوٹے گا۔ تو جب شرمگاہ کا چھونا بھی اسی طرح سے ہے تو اسے چھو لے، جب بھی وضو رہے گا اس کا۔ یہ سمجھا دیا کہ وہ بھی ایک حصہ ہے جسم ہی کا، سر چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو ذکر چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قال محمد اخبرنا مسعر بن کدام، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمیں مسعر ابن کدام نے خبر دی، عن عمیر ابن سعد النخعی، وہ عمیر ابن سعد نخعی سے روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے فرمایا کنتو فی مجلس فیہ عمار بن یاسر، میں ایک مجلس میں تھا، ایسی مجلس میں جس میں عمار ابن یاسر بھی تھے، فیہ عمار ابن یاسر، کہ اس مجلس میں عمار ابن یاسر بھی تھے۔ فذکر مس الذکر، اس مجلس میں مس ذکر کا ذکر ہوا، یعنی یہ مسئلہ درمیان میں آ گیا کہ اگر کوئی شخص اپنا ذکر چھو لے تو اس کا وضو باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا، تذکرہ آ گیا اس کا۔ فقال انما ہوا بضعۃ منک وإنا لکفک لموضعا غیرہ، حضرت عمار ابن یاسر نے بہت معقول جواب دیا، انہوں نے مسئلے کا جواب بھی دے دیا اور جو آدمی کے لیے مناسب ہے اس کی رہنمائی بھی کر دی۔ فرمایا کہ وہ یعنی ذکر تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، تو یہ جواب ہو گیا اس کا۔ جسم کے دوسرے ٹکڑے کو چھو لیتے ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو یہ بھی ایک ٹکڑا ہے، اسے بھی چھو لو گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ جواب ہو گیا اس کا۔ لیکن آدمی کو وہی نہیں چھونا چاہیے، تو اس کے لیے فرمایا وَإِنَّا لِكَفِّكَ، اور یقیناً تیری ہتھیلی کے لیے اس کے علاوہ بھی جگہ ہے، یعنی کھجلانا ہے، چھونا ہی ہے تو جسم کے بہت سارے اعضاء ہیں، کہیں اور چھو لو، کہیں اور کھجلا لو، وہیں ہمیشہ ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھتے ہوں گے نا کہ بہت سے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور بے خبری میں ہاتھ وہیں گھماتے رہتے ہیں۔ تو معقول جواب بھی دے دیا وَإِنَّا لِكَفِّكَ لَمَوْضِعًا غَيْرَهُ، یقیناً تمہاری ہتھیلی کے لیے اس کے علاوہ بھی جگہ ہے۔
تو اگر چھونا ضروری بھی ہو جائے تو آپ کہیں اور چھو کے تسکین کر لیں، ہاتھ کہیں رکھنا ہی اگر، ہاں بلا ضرورت نہیں کھجلانا چاہیے، نہیں چھونا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ تو جواب بھی ہو گیا اور کام بھی ہو گیا۔ جواب نے وجہ بتا دی کہ اس کے علاوہ کہیں اور آپ ہاتھ لگائیں۔ تو فقال انما ہوا بضعۃ منک وانا لکفک لموضعا غیرہ، فرمایا وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے اور یقیناً تمہاری ہتھیلی کے لیے اس کے علاوہ بھی جگہ ہے۔ قال محمد اخبرنا مسعر بن کدام، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمیں مسعر ابن کدام نے خبر دی، عن ایاد ابن لقیط عن البراء ابن قیس، وہ ایاد ابن لقیط سے روایت کرتے ہیں، وہ براء ابن قیس سے، انہوں نے فرمایا قال حذیفہ بن الیمان فی مس الذکر، حذیفہ ابن یمان نے مس ذکر کے سلسلے میں فرمایا، یعنی جب اس بارے میں ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا مثل انفکا، یعنی ہوا مثل انفکا، یعنی وہ تمہاری ناک کی طرح سے ہے۔ تو جس طرح سے ناک چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو اسی طرح سے ذکر چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ فقہا نے اپنے اپنے اعتبار سے مثال دے کر کے مخاطب کو سمجھا دیا کہ واضح بات نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو آدمی ناک چھوتا ہے، دیکھتے ہوں گے بار بار ناک چھوتا ہے نا، تو جس طرح ناک چھونے سے نہیں ٹوٹتا ہے اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ سر کھجلاتا ہے تو اس سے پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ سر کے چھونے سے جس طرح وضو نہیں ٹوٹتا ہے ویسے اس سے بھی نہیں وضو ٹوٹے گا۔ قال محمد اخبرنا مسعر بن کدام، امام محمد نے فرمایا کہ ہمیں مسعر ابن کدام نے خبر دی، حدثنا قابوس عن ابی ظبیان عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ہم سے قابوس نے حدیث بیان کی، وہ ابو ظبیان سے روایت کرتے ہیں، وہ علی ابن ابو طالب سے، علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ ہم اس طرح سے کہے جائیں انہوں نے فرمایا اور آپ کو ضمیر کے مرجع کا پتہ ہی نہ ہو تو گڑبڑ ہو جائے گا نا۔ ہاں علی ابن ابو طالب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ما ابالی ایاہو مسستو او انفی او اذنی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی میں اسے چھوں یا اپنی ناک چھوں یا اپنا کان، یعنی جس طرح سے ناک اور کان چھونے میں کوئی تشویش نہیں ہوتی ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ وضو رہا کہ نہیں رہا، ہر کوئی جانتا کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح سے شرمگاہ چھونے میں بھی مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، یعنی اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو ما ابالی، میں پرواہ نہیں کرتا، ایاہو مسستو، میں نے ذکر چھوا ہے، او انفی یا اپنی ناک چھوئی ہے، او اذنی یا اپنا کان چھوا ہے، یعنی تینوں میں سے کسی کو بھی چھو لے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کا وضو باقی رہے گا۔ دیکھیں ایک مثال آ گئی کس کی اور اذن کی نا، تو کان کی مثال بھی پڑھ لی آپ نے، ناک کی مثال بھی پڑھ لی آپ نے، سر کی مثال بھی پڑھ لی آپ نے۔ قال محمد اخبرنا ابو قدینۃ یحییٰ بن محلب عن ابی اسحاق الشیبانی، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمیں ابو قدینہ یحییٰ ابن محلب نے خبر دی، وہ ابو اسحاق شیبانی سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو قیس عبد الرحمن ابن ثروان سے روایت کرتے ہیں، وہ علقمہ سے روایت کرتے ہیں، وہ قیس سے روایت کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ ہاں قیس نے، جو قریب ہے نا، فرمایا جاء رجل الی عبداللہ ابن مسعود، ایک مرد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا،
یا یہ بھی کہہ سکتے ایک صاحب حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے، قال، انہوں نے عرض کیا، انی مسست ذکری وانا فی الصلاۃ، میں نے اپنا ذکر چھو لیا اس حال میں کہ میں نماز میں تھا. یہ نماز پڑھتے پڑھتے ہاتھ پہنچ گیا وہاں، شرمگاہ چھو لی اپنی. تو اب انہیں بھی وہی شبہ پیدا ہوا کہ اب اس چھونے سے اگر وضو ٹوٹ گیا جب تو نماز بھی گئی، وضو اگر باقی رہا تو نماز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ مسئلہ دریافت کرنا چاہا کہ اب میرا وضو رہ گیا، میری نماز ہوئی یا نماز نہیں ہوئی. فقال عبداللہ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، کیا فرمایا؟ افلا قطعتہ، کیوں نہیں تو نے کاٹ کے پھینک دیا؟ مطلب کیا ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا ذکر یہ نجس ہے، ناپاک ہے، کہ جو چیز اس سے مس ہو وہ ناپاک ہو جائے یا وضو ٹوٹ جائے، تو کیوں اپنے پاس رکھے ہو؟ کاٹ کے الگ کر دو اسے. اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ وہ چیز ناپاک نہیں ہے، وہ چیز پاک ہے، اس لیے اسے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو فرمایا افلا قطعتہ، اگر تم ناپاک ہی سمجھتے ہو، نجس عین مانتے ہو اسے، تو کیوں نہیں اسے کاٹ دیا؟ ثم قال، پھر فرمایا وَهَلْ ذَكَرُكَ إِلَّا كَسَائِرِ جَسَدِكَ، تمہارا ذکر تمہارے باقی جسم ہی کی طرح سے ہے. کہ جیسے باقی جسم کا حال ہے کہ آپ کہیں بھی چھو لیں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ایسے ہی اسے بھی چھو لیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. قال محمد اخبرنا یحیی بن المحلب عن اسماعیل بن ابی خالد. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمیں یحییٰ ابن محلب نے خبر دی. وہ اسماعیل ابن ابو خالد سے روایت کرتے ہیں، وہ قیس ابن ابو حازم سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا، یعنی قیس ابن ابو حازم نے فرمایا، جاء رجل الی سعد ابن ابی وقاص، ایک صاحب حضرت سعد ابن ابو وقاص کے پاس آئے. قال، انہوں نے کہا، ایحل لی ان امس ذکری وانا فی الصلاۃ، اور ایک مسئلہ دریافت کیا، کیا میرے لیے اپنی شرمگاہ کا چھونا حلال ہے جبکہ میں نماز میں ہوں؟ وانا فی الصلاۃ، درا حال ہے کہ میں نماز میں ہوں، یعنی کیا نماز کی حالت میں میرے لیے اپنے ذکر کا چھونا حلال ہے؟ فقال ان علمت ان منک بضعۃ نجسہ فاقطعها، اگر تجھے معلوم ہے، اگر تو جانتا ہے کہ تیرے جسم کا ایک ٹکڑا نجس ہے، فاقطعها، تو اسے کاٹ دو. یعنی اپنے ساتھ نجس چیز کیوں لیے پھر رہے ہو؟ تو اگر تمہیں یہ معلوم ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ ناپاک ہے، نجس ہے، تو اسے الگ کر دو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، تو اسے چھونے سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اخبرنا اسماعیل بن عیاش قال حدثنی حریز بن عثمان عن حبیب عن عبید عن ابی الدرداء انہ سئل عن مس الذکر. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی اسماعیل ابن عیاش نے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث بیان کی حریز ابن عثمان نے، وہ روایت کرتے ہیں حبیب سے، وہ روایت کرتے ہیں عبید سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو درداء سے، انہ سئل عن مس الذکر، کہ ان سے مس ذکر کا مسئلہ پوچھا گیا، مس ذکر کے بارے میں دریافت کیا گیا. فقالا، تو انہوں نے فرمایا، انما ہوا بضعۃ منک، وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے. تو جس طرح سے اور ٹکڑوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طرح سے اس کے چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ باب جو آپ کا ختم ہو گیا.
چونکہ آپ لوگ عبارت بھی دیکھ کر کے نہیں آئے ہیں اور کتابیں بھی لے کے نہیں آئے ہیں، اس لیے آج کا سبق ہی موقوف ہوتا ہے۔ آئندہ عبارت بھی دیکھ کر کے آئیے اور کتاب بھی سب لوگ اپنی اپنی لے کر کے آئیے، ٹھیک ہے؟